السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں شمسی جادو عملیات چینل پہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے خوش آمدید ہے، اور امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اور یہ بھی اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی تمام بندہ اور بندی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو میرے پیارے، آج میں بہت ہی پیارا اور نایاب ایک نقش لے کر کے آپ حضرات کے روبرو حاضر ہو گیا ہوں۔ چونکہ کئی بھائی بہنوں کا فرمائش تھا کہ حضرت تشخیص کرنے کے لیے کوئی تعویذ آپ دیں، تو میں وہ تعویذ آپ حضرات کے روبرو لے کر کے حاضر ہو گیا ہوں۔ اس تعویذ کو لکھنا کس طرح ہے اور پتہ کس طرح کرنا ہے کہ مریض کے اوپر کیا مرض ہے۔ اگر کوئی بھی مریض ہے، اگر اس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے، تو وہ تمام باتیں میں آپ حضرات کے ذہن کے حاشیے پہ رکھنے لگا ہوں۔ آپ ہماری باتوں کو بغور سماعت کریں، تاکہ تشخیص کرنے میں آپ کو کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی آپ کو نہ ہو جائے اور آپ کو پتہ نہ چل پائے۔ تو میرے پیارے، اگر کوئی آپ کے پاس مریض ہے یا مریضہ ہے یا آپ خود ہیں، تو اس میں نہ کوئی پرہیز ہے اور نہ کوئی ڈر خوف کی ضرورت ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اگر کوئی بھی مریض آئے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس مریض کو سامنے بیٹھائیں، یا آپ بھی باوضو حالت میں ہو لیں، بالکل پاک و صاف ہو لیں، اور آپ نے سب سے پہلے ہلدی کا رنگ لے لینا ہے، یعنی آپ نے ہلدی پانی میں گھول لینا ہے، پاک و صاف پانی ہونی چاہیے۔ اور پاک و صاف کے ساتھ آپ نے ایک اپنی چینی مٹی، جس کو بولتے ہیں چینی مٹی کی تشتری آپ نے لے لینی ہے، اور ہو سکے تو آپ ایک قلم لے لیں یا لکڑی کا کوئی قلم بنا لیں، اور اس سے آپ نے اس تشتری پہ آپ نے یہ نقش لکھنا ہے۔ وہ نقش کیا ہے آپ کو اسکرین پر بھی دکھ رہا ہے، اور میں آپ کو پڑھ کر کے بھی سنا دے رہا ہوں کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ نے یہ گھر اسی طریقے سے بنا لینا ہے۔ بنانے کے بعد آپ نے اوپر رائٹ سائڈ میں آپ نے ابلیس لعین لکھنا ہے، پھر آپ نے بائیں سائڈ میں، لیفٹ سائڈ میں آپ نے قارون لعین لکھنا ہے، پھر نیچے آپ آ جائیں رائٹ سائڈ میں دقیانوس لعین لکھنا ہے، پھر لیفٹ سائڈ میں آ جائیں قارون لعین لکھنا ہے، پھر آپ نے بیچ میں اوپر کی جانب لکھنا ہے، آپ نے اوپر لکھنا ہے عین، اور آپ نے 4 ہے لکھنا ہے، عین کے بعد آپ نے 4 ہے لکھنا ہے، یعنی 3 جگہ لکھا ہوا ہے، تو آپ نے اسی طریقے سے لکھ لینا ہے۔ پھر شداد، نمرود، حامان، ابلیس، دقیانوس، پھر آپ نے لکھنا ہے نیچے کی لائن میں قارون ملعون والکافرون، اور اس کے بعد پھر آپ نے نیچے لکھنا ہے لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ آپ نے تشتری پہ آپ نے ہلدی کی روشنائی بنائی، آپ نے اس سے لکھ لینا ہے۔ اب کرنا کیا ہے، اس کو آپ نے اس تشتری کو دھول کر کے اور آپ نے مریض کو پلانا ہے، مریض کو پلا دینا ہے پانی پی کر کے۔ اگر وہ رونے لگے یا رونے کی صورت بنائے تو آپ سمجھ لیں کہ آسیب ہے، اگر ہنسے یا خوشی کا اظہار کرے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر سحر یا جادو ہے۔ اگر خاموش رہے، بالکل خاموش رہے، کوئی حالت نہ بتائے، تو آپ سمجھ لیں کہ مرض ہے، یعنی یہ جسمانی مریض ہے۔ بالکل درست حالت کا علم آپ کو ہو جائے گا۔ تو یہ بہت ہی پیارا نقوش ہے، آپ اس کو آزمائیں، اور چونکہ یہ شرطیہ ہے، آزمودہ ہے، جو ہمارے روز کے معمول میں یہ ہے، تو آپ بھی اپنا انشاءاللہ العزیز آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مریض کے اوپر کون سا مرض ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، کرشمہ ہے، سحر ہے، یا جسمانی مرض ہے، وہ تمام چیز آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو میرے پیارے، میں نے ساری باتیں آپ حضرات کے ذہن کے حاشیے پہ رکھ دیا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بھی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے یا واٹس ایپ پہ وائس ریکارڈنگ ڈال کر کے آپ ہم سے مکمل تفصیلی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی بہن بھائیوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو، جادو ٹونا، کرشمہ، کالا جادو، پیلا جادو، نیلا جادو وغیرہ، یا کاروبار کا مسئلہ ہو، دکان
کا مسئلہ ہو یا محبت کی شادی کرنا ہو یا دشمنوں سے چھٹکارا چاہیے یا آپ عمل کرنا چاہتے ہو یا طلسماتی انگوٹھی یا کوئی بھی پری وغیرہ کی آپ کو جو ہے ٹرانسفر چاہیے تو ہر چیز کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے آپ اپنوں کا خیال رکھیں، پھر ملیں گے ہم آپ سے اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔